تقید ایسا تابع ہے جو مطبوع کو پختہ کرنے پر دلالت کرتا ہے اس شے میں جس شے کی نسبت کی گئی مطبوع کی طرف. تقید تابع مطبوع کو پکا کرے گا اس شے جس شے کی نسبت مطبوع کی طرف کی گئی تو یہ کہے گا ہاں ہاں ہے بھائی نہیں ہے. جانی زید 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 کہے گا ہاں بھائی وہ جو آیا ہے نا زید آیا ہے. وہ جو جا کی نسبت ہے نا مطبوع کی طرف اس زید نے اس زید کو پہلے زید کو آنے میں دو مرتبہ زید ہے نا پہلا مطبوع دوسرا تابع. وہ جو تابع ہے اس نے پہلے زید مطبوع کو پکا کیا وہ جا والی نسبت میں وہ جا کو شے کہہ لو اس شے میں جی نسبت ہے پہلے زید کی طرف وہ کون ہے جا نسبت. سمجھ آئی ہے یہ پہلی تری میں نے سمجھا دیا اور ممتاز سمجھ آئی کہ نہیں. جانی زیدن زیدن یہ جو دوسرا زید ہے یہ تابع ہے یہ تقید ہے یہ پکا کر رہا ہے پہلے زید پہلے زید کی کہیں گے مطبوع. اچھا کس چیز میں فی ما اس چیز میں جس کی نسبت کی گئی پہلے زید کی طرف وہ کیڑی چیز ہے جا نسبت. دوسرا زید پہلے زید کو پکا کر رہا ہے آنے والی نسبت میں تو یہ میں نے پہلی طریق سمجھا دی. اچھا جی دوسری طریق تقید ایسا تابع ہے جو دلال کرے علی شمول الحکم حکم کے شامل ہونے پر کنوں شامل ہونے پر مطبوع کے افراد میں سے ہر فرد کو. پھر سنو تقید ایسا تابع ہے جو دلالت کرے اس بات پر کہ جڑا حکم ہے نا ایتھے لفظ حکم بولے اتنے مان اسی پہ بولے گل ایک ہی ہے نہیں سمجھ نہیں لگی. پہلا بولے مان اسی با ہون کیا تھا حکم. تقید آکے گی جڑا حکم ہے وہ مطبوع کے ہر فرد کو شامل ہے. جیسے سجد الملائکۃ کلھم تقید ہے یہ تقید دس رہی ہے کہ الملائکۃ جو مطبوع ہے یہ جڑا حکم ہے ساجدہ وہ یہ ہر فرد نہیں شامل ہے. یہ نہیں کہ تھوڑا کیتا ہر فرد جو مطبوع کو پختہ کرنے پہ دلالت کرتا ہے اس شے میں پختہ کرنے پر جس شے کی نسبت مطبوع کی طرف کی گئی. ایک طریق یا تقید ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے حکم کے شامل ہونے پر مطبوع کے افراد میں سے ہر فرد کو حکم کے شامل ہونے شمول کے متعلق لکھی یعنی کہ صحیح ہے کہ غلط. تقید کی دو قسمیں ہیں لفظی اور معنوی. تقید لفظی پہلے لفظ کا تکرار ہے کی مطلب جڑا پہلا آیا پھر انہوں لے آؤ زیدن زیدن جا جا انا انا. چلو جی تقید دو قسم پر ہے ان میں سے پہلی لفظی ہے اور وہ لفظی پہلے لفظ کا تکرار ہے. اس کی مثال جانی زیدن زیدن اور جا جا زیدن. چلو جی بس تقید کی دوسری قسم مانوی ہے اور وہ مانوی گنے ہوئے الفاظ کے ساتھ ہیں. ترجمہ ان میں سے دوسری مانوی ہے اور وہ مانوی گنے ہوئے. اب میں پڑھانے لگا ہوں وہ گنے ہوئے الفاظ. کیا پڑھانے لگا ہوں الفاظ. اب ہیا کا مرجع وہ گنے ہوئے الفاظ. اب یہ نہیں ترجمہ کرنا وہ گنے ہوئے الفاظ نفس اور عین ہے وہ 8 پورے نہ لینے وہ گنے ہوئے الفاظ. مینو دیکھو مینو وہ گنے ہوئے الفاظ نفس عین کلا کلتا کل اجماؤ اقتاؤ ابتاؤ ابساؤ ہیں آخر میں ہیں کہنا ہے. اب وہ درمیان میں جو لیل واحد والمثنى وہ الگ یہ ترجمہ آیا کہ نہیں آیا جو میں نے سمجھایا سمجھ آئی. وہ گنے ہوئے نفس عین کلا کلتا یاد ہو گیا ایویں کرنا ترجمہ واہیا اور وہ گنے ہوئے نفس کلا کلتا. اچھا اب جو رہ گئے وہ پڑھنا ہے
مجھے دیکھیں اب جو رہ گئے وہ پڑھانے لگا ہوں. لیل واحد والمثنى یہ پڑھانے لگا ہوں. مجھے دیکھو نا نفس اور عین واحد کے لیے اور تثنیہ کے لیے اور جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن صیغہ بھی بدلے گا ضمیر بھی. واحد میں صیغہ بھی اور ضمیر بھی اور تثنیہ میں صیغہ بھی اور جمع میں صیغہ اور کن کا نفس اور عین کا. مجھے دیکھو مجھے واحد مذکر کے لیے صیغہ نفس اور ضمیر ہو نفس ہو عینہ. واحد مؤنث کے لیے صیغہ وہی رہے گا یرحمک اللہ ضمیر بدل جائے گی نفسہا عینہ. تثنیہ مذکر کے لیے دو طرح کا استعمال ہے. جی کیا میں نے کہا؟ نمبر 1 یونو صیغہ اور ضمیر ہما انفسو صیغہ اور ضمیر ہما. اور دوسرا استعمال ہے نفسا عینا یہ صیغہ اور ضمیر ہما. یعنی تثنیہ میں نفس اور عین کا استعمال دو طرح انفسہما اعینہما ایک نفساہما عیناہما دو. یہ دو طرح کا استعمال ہے تثنیہ میں. آگے پڑھنے لگا جمع مذکر انفسہم اعینہم. اب پڑھنے لگا جمع مؤنث انفسہن اعینہن. تو سب میں صیغہ بھی بدلا ہے ضمیر بھی. چلو جی میں نے اتنا پڑھا دیا. میں نے وہ مؤنث بھی بتا دیے ہیں سب بتا دیے. لیل واحد سے پہلے نکالو یستعملان نفس اور عین دونوں واحد کے لیے تثنیہ کے لیے جمع کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں صیغے اور ضمیر کے اختلاف کے ساتھ. تو کہ زید نفسہ الزیدان انفسہما یا نفسہما وہ دو زیدون انفسہم. اسی طرح عینہ اعینہما یا عینہما اور اعینہم. آگے جات نے ہندو نفسوہا ضمیر بدل گئی ہندان انفسوہما یا نفساہما الہندات انفسوہن. سمجھ آ گئی جی؟ تے کلا کلتا نہیں پڑھنا یہاں پڑھ لیا. آگے پڑھنا لیل مثنیٰ کوئی نہیں لگی. میرے حال دیکھو کیونکہ کلا کلتا تے 8 میں پڑھ لیا. اب اس تو پہلا میں کٹو یستعمل کلا کلتا اے پڑھ لیا. ہاں لیل مثنیٰ تو پہلا کی کرتا ہے یستعملان. یہ دونوں استعمال کیے جاتے ہیں خاص طور پر تثنیہ کے لیے. کلا مذکر تثنیہ تے کلتا. لیکن میں سویرے دس چھڑے ایسی کہدا نہیں میں دس یہ تو پہلا دو چیزاں آن گیا پھر تقیر یہ دو چیزاں نہیں پھر مبتدا. میں سویرے دس چھڑے آئی نا مثال بھی دس چھڑے. جانی رجلان کلاہما جانی یہ تقید جے خالی آجے کلاہما تسکتان. چلو جی یہ دونوں استعمال کیے جاتے ہیں تثنیہ کے لیے خاص طور پر. اس کی مثال کام الرجلان کلاہما قامت المرتان کلتاہما. اسی پڑھن بھی تقید ہی رہے ہیں. تو دو آنیاں نے پہلا یہ تھے آنیاں کیونکہ تقید پڑھ رہے ہیں. اگے کلن اجمع اکتو ابتو ابسو پڑھ لیا ہے وہ 8 وچ. ہن آپ پڑھنا لغیر المثنى. میرا دیکھو یہ جو 5 لفظ ہیں کلن اجمع اکتو ابتو یہ 5 لفظ دھیان سننا یہ 5 لفظ تثنیہ کے غیر کے لیے مطلب ہے واحد اور جمع. تثنیہ کا غیر دو ہی ہے نا واحد اور جمع. لیکن دھیان نال کل میں ضمیر بدلے گی بقایا میں صیغہ. اب میں پڑھنے لگا ہوں واحد مذکر کلو ہو واحد مؤنث کلو ہا ضمیر بدل گئی. اچھا آگے جمع مذکر کلو ہوم جمع مؤنث کلو ہن ضمیر بدلی ہے. تو میں نے آپ کو مگر بتا دیا کیونکہ تثنیہ کے لیے تو آتا نہیں واحد اور جمع. تو واحد مذکر واحد مؤنث جمع مذکر جمع مؤنث. اب آگے اجمعون اکتون کیا نہ سننا ہے. واحد مذکر کے لیے اجمعو اکتو ابتو ابسو. جمع مذکر اجمعون اکتون ابتون ابسو. واحد مؤنث
پڑھنے لگا ہوں جم آؤ کت آؤ بت آؤ بس آؤ واحد مونس جمع مونس جمعہ کوتا بوتا بوسا میں نے سارے پڑھ دیے اوپر سارے نہیں لکھے تھے واحد مذکر تو آسان ہے اجمع وقتا وبتا واحد مونس جم آؤ کت آؤ بت آؤ بس آؤ تو جمع مذکر اجمع تے جمع مونس جمعہ کوتا بوتا بوسا یہ سارے کے سارے اب 5 کل اجمع کیانل یہ تثنیہ کے غیر کے لیے ہیں یہ 5 تثنیہ کے غیر کے لیے ہیں کل میں ضمیر کے بدلنے کے ساتھ اور باقیوں میں صیغہ کے بدلنے کے ساتھ اب سب سے پہلے پڑھیں گے جمع مذکر کیا پڑھیں گے جمع مذکر کول میں ضمیر بدلے گی بقایا میں سیگا جاءکم کلھم اجمعون اکتعون ابتعون ابسعون اب پڑھیں گے جمع مؤنث انہوں کا سیگا بدلے گا کول دی ضمیر قامت النساء کلھن جمع قوتع بوسع بوتع بوسع بقایا وہ مثال واحد مؤنث کی نہیں لکھی وہ میں نے بتا دی کلھا کول سے اور جمع آؤ کت آؤ بت آؤ بس واحد مؤنث سیگا بدل گیا پیدا ضمیر مرفوع متصل کو مؤکد بناؤ اور تقید لاؤ نفس اور عین کی نہیں نفس اور عین تقید خود ہاں ادھر کہہ رہے ہیں مرفوع متصل کی تقید لاؤ نفس اور عین کے ساتھ تو بس قاعدہ سنو وہ جڑی مرفوع متصل ہے جی تقید نفس اور عین لانی تھی پہلے وہ تقید منفصل نہ لاؤ دربتا یہ تازمیر مرفوع متصل یہ دی اگے تقید لانی ہے نفس یا عین تے پہلا وہ تو لیاؤ انتا دربتا انتا نفسو کا پڑھنا ہے نفسا کا نہ پڑھ دو کیونکہ وہ تقید ہے تو میں نے سمجھا دیا آپ کو جب مرفوع متصل کی تقید آپ لائیں نفس اور عین کے ساتھ تو ضروری ہے واجب ہے کہ پہلے مرفوع متصل کی تقید لاؤ مرفوع منفصل کے ساتھ مرفوع متصل کی نفس اور عین کے ساتھ تقید لانے کا ارادہ ہو تو پہلے مرفوع متصل کی تقید لاؤ منفصل کے ساتھ جی اوپر دیکھو جب تو ارادہ کرے ضمیر مرفوع متصل کی تقید کا نفس اور عین کے ساتھ تو مرفوع متصل کی تقید واجب ہوگی ضمیر منفصل کے ساتھ اس کی مثال دربتا انتا نفسو کا لفظ کل اور اجمع اس کے ساتھ کیونکہ یہ تقید والے نا اس کے ساتھ تقید نہیں لائی جاتی ہاں ہاں اس کی لائی جاتی ہے بتانے لگا ہوں تقید نہیں لائی جاتی مگر ہاں ہاں اس کی لائی جاتی ہے جس کے اجزاء ہوں جس کے حصے ہوں ایسے اجزاء اور حصے جن کا جدا ہونا چاہیے ہو فضائل تیرا حصے کرے تو فضائل نہیں رہے گا سر کٹ تو فضائل رہے گا یہ نہیں کہنا میں نے فضائل دیکھا پورا نہ یہ ویسے ہو سکتا ہے ادھا دیکھ سکتا بندہ ادھا دیکھ سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ نہیں کہنا میرے کو فضائل آیا پورا کیونکہ ادھا آ نہیں سکتا اس لحاظ نال نہیں وہ حدیث پاک ہے سرکار فرماندے نے حدیث پاک دا مفہوم ہے وہ ایویں ہے مکھی ڈگ جائے سرکار فرماندے پوری ڈبو اس لحاظ نال اجزاء ہیں ویسے مکھی تے مر جائے جا کرو تے ڈبون دے لحاظ نال کی نے ادھی نہیں بولنی پوری ڈبو یار سمجھ نہیں لگی لیکن ایسے تسی کہو جی مکھی آئی پوری ادھی بھی آ سکتی ہے سمجھ نہیں لگی ہاں تو اجزاء اس سے پتہ چلا ایک چیز کے اجزاء کئی لحاظ سے ہو سکتے کئی لحاظ سے نہیں لیکن القوم کے ویسے اجزاء ہیں جیڑی شے مرضی لو اجزاء ہے ہی ہیں ادھی آئی جان قوم کلو ساری قوم آئی تو ٹھیک ہے قوم ادھی بھی آ سکتی سمجھ نہیں لگی میں نے ساری قوم دیکھی ادھی بھی تو دیکھ سکتا ہے
میں نے سوری قوم کو کھانا کھلایا ادھی کو بھی کھلا سکتا ہے یعنی جیڑا پیچھے جمع ہوئے گا نا تے جمع بھی ایویں دا کہ وکھرے وکھرے ہو سکتے ہیں تے اوتھے اودی کل تقید آ جائے گی تے جیڑا لفظ مفرد ہوئے پھر ویکھا کہ اودے زا اس لحاظ نہ بنتے بھی نہیں کہ نہیں آ غلام ہوندا نا غلام تے غلام ادھا خریدیا جاتا ہے ادھا لہذا یہ کہہ سکتے ہیں میں نے پورا خریدا لیکن یہ نہیں کہنا میں پورے دی عزت کی تھی سمجھ نہیں لگی کیونکہ ادھے دی تو ہوندی کوئی نہیں میں نے سمجھا دی ہے یا یہ کہ بندہ کہ میں نے کھانا کھلایا غلام ادھے پورے کو ادھے کو بھی کھلایا جا سکتا ہے سمجھ نہیں لگی وہ دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ انہوں کہتے ہیں اجرا میں بیان کیتا انہوں کہتے ہیں حکمن اجزا حقیقتاً اجزا ہوتے ہوں گے جدے جمع ہوئے گا جویں قوم تو کول دے نال تقید ہو دی آئے گی جدے اجزا جدے اجزا ہون حصے ہون تے جدا ہونا صحیح ہو چلو سبحان اللہ لا یوکدو نئی تقید لائی جاتی کول کے ساتھ اور اجماؤ کے ساتھ مگر اس کی مگر جس کے لیے ایسے اجزاء اور ایسے حصے ہوں جن کا جدا ہونا صحیح ہے حصہ جدا ہونا صحیح ہوئے جویں قوم یا حکمن جدا ہونا صحیح ہوئے جیسے تو کہ میں نے غلام خریدا پورا لیکن اے نہیں ہوں کہنا میں نے پورے کی عزت کی کیونکہ ادھے بھی ہندی نہیں بولنا اکتاؤ ابتاؤ ابسو یہ اجماؤ کے تابع ہیں تابع یہ قاعدہ ہو گیا اور ان کا اجماؤ کے بغیر تقید کے باب میں کوئی معنی نہیں ہے نہیں سمجھ آئی اجماؤ کے بغیر تاکید کے باب مطلب کہ اگر انہیں تقید بننا تو اجماؤ دے نال بننا کہ کلے نہیں بننا گے تقید اے گل نال تقید میں ان کا معنی اس کے بغیر نہیں ہے تقید میں ہاں ہاں یہ تقید میں بات ہو رہی ہے ویسے بات نہیں ہو رہی تقید میں یعنی تقید یہ تین تب بنیں گے جب پہلے کون آئے گا اجماع سمجھ آ گئی ہے اور یہ اجماع کے تابع بھی ہیں اور تقید میں ان کا معنی اس کے بغیر ہے بھی نہیں اچھا جب یہ تابع ہے تابع تے تابع اگے اگے نہیں چل رہا پیچھے پیچھے چل رہا ہے لہذا انہوں نے مقدم نہیں کرنا اجماع سمجھ آ گئی اچھا تے جدو تقید اندر انہاں دا معنی تو بغیر نہیں ہے لہذا تقید میں انہاں دا ذکر بھی تو بغیر چلو تقید نہیں انہاں دا معنی تو بغیر نہیں ہونا وہ تو بغیر انہاں دا معنی تقید میں نہیں ہونا تو جان اکتاؤ ابتاؤ ابسو اجماؤ کے پر اور ان کے لیے کوئی معنی نہیں یہاں اور یہاں تو مراد تقید میں بدونی اجماؤ کے بغیر وہ دے تو بغیر یہاں تو مراد تقید یہ نادا کوئی معنی نہیں یہ مطلب تقید والا معنی ان نے وہ تو بغیر نہیں دینا یہ دو قاعدے پڑھے ان دو قاعدے دے اوتے تفریق جی پہلا قاعدہ کی سی وہ تابع نے جدو تابع نے لا یجوز تقدیم ہوا انہاں نوں مقدم کرنا اجماع پر جائز اچھا دوجا قاعدہ سی کہ تقید میں او دے بغیر انہاں دا معنی لہذا تقید میں انہاں دا ذکر او دے بغیر بھی جائز ہے